باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والد الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اظہر اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا فلعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام الا وان لکل ماموم اماما یقتدی بہ ویستزی بنور علمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے پتہ چلا کہ یہاں مجلس میں اکثر علماء کرام بیٹھے ہیں اور مجھ جیسے حقیر طالب علم کے لیے سخت ہے کہ ان کے درمیان گفتگو کروں۔ دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے اور جن والدین نے ان دین کے خدمت گزاروں کی تربیت کی ہے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں ان کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، اور مجلس میں جو دوسرے مومنین ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی اگر ان کے مرحومین اور ان کے تربیت کرنے والے اس دنیا سے چلے گئے ہوں ان کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، محمد اور آل محمد کی شفاعت ان سب کو نصیب ہونے کے لیے بلند آواز میں ایک سوال کر دیجیے۔ نہایت اختصار کے ساتھ، کیونکہ علماء بھی ہے، عام لوگ بھی ہے اور میں حقیر طالب علم، ہر دور میں اماموں کو دو طرح کے شیعہ ملے، دو طرح کے شیعہ ملے، کچھ برائے نام تھے، کچھ برائے کام تھے۔ یعنی اگر ہم اس کی تقسیم بندی کریں، سمپل سی تقسیم یہی ہوگی، جا بجا نہج البلاغہ میں اس کے نمونے، جو برائے نام تھے وہ باتیں کرتے تھے اور جو برائے کام تھے وہ کام کرتے تھے۔ آج بھی ایسا ہے، بہت بڑی تعداد جو برائے نام شیعہ ہے اور ایک چھوٹی تعداد ہے جو برائے کام شیعہ ہے، کام کرنے کے لیے، یعنی امام کے جو کام ہیں ان کاموں کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ برائے نام جو شیعہ ہے وہ امام کے لیے بوجھ ہوتا ہے اور برائے کام جو شیعہ ہے وہ اپنے شان پر امام کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ برائے نام جو شیعہ ہے وہ منمانی کرتا ہے اور جو برائے کام شیعہ ہے وہ امام کی مانتا ہے۔ برائے نام جو شیعہ ہے وہ وقت کے امام کو رلاتا ہے اور جو برائے کام شیعہ ہے اس کے لیے وقت کا امام روتا ہے۔ برائے نام جو شیعہ ہے وہ امام کے منصوبوں کو پامال کرتا ہے اور جو برائے کام شیعہ ہے وہ امام کے منصوبوں کو جامع عمل پہناتا ہے۔ اور دونوں قسم کے نمونے نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ امام نے برائے نام جو شیعہ ہے ان سے کہا افسدتم علی رائی فی العصیان والخزیان، میرے منصوبوں کو خاک میں ملایا ہے اپنی نافرمانی کی وجہ سے۔ بشریت کے لیے سب سے بہترین منصوبہ بندی کرنے والے وقت کا امام ہوتا ہے۔ علی سے بہتر کون منصوبہ ساز ہو سکتا ہے؟ اس زمانے کے لوگوں نے بھی ان منصوبوں کو خاک میں ملایا اور آج کے زمانے میں بھی ایک بہت بڑی تعداد جنہوں نے علی علیہ السلام کے منصوبوں کو کیا خاک میں ملایا۔ اس زمانے میں بھی مالک اشتر جیسے لوگ تھے جنہوں نے امام کے منصوبوں پر زندگیاں قربان کی۔ آج بھی ایک چھوٹی تعداد وہ ہے جو امام کے منصوبوں کے لیے جیتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنا آرام، اپنے دن و رات وقف کیے امام کے منصوبوں کو جامع عمل پہنانے کے لیے۔ امام کے منصوبے کیا ہوتے ہیں؟
امام کے منصوبے اپنے لیے نہیں ہوتے، امام کے منصوبے انسانیت اور بشریت کے لیے ہوتے ہیں۔ امام انسانوں کے لیے ماں باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے۔ انا و علی ابوا حاضر الامت، میں اور علی اس امت کے باپ ہے، لیکن وہ باپ نہیں ہمارے طرح کے باپ، وہ باپ بشریت کے لیے جو شفقت علی اور آل علی میں تھی، ہزار کروڑوں باپ مل جائیں اتنی شفقت ان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ امام علی علیہ السلام نے جو برائی کام، یعنی کام کے لیے جو شیعہ تھے، ان کا بھی خاکہ کھینچا ہے نہج البلاغہ میں، علماء کے لیے اور مجاہدین طالب علم کے لیے، ویسے ہر شیعہ کے لیے۔ جنگ صفین سے جب مولا واپس لوٹے تو پتھر پر بیٹھے اور پھر برائے کام جو شیعہ تھے ان کو یاد کیا، این اخوانی الذین رکبوا الطریق ومضوا علی الحق، کہاں ہیں میرے وہ ساتھی جو راہ حق پر گامزن تھے اور راہ حق پر چلتے چلتے انہوں نے جان دی۔ پھر نام بھی لیے، این عمار، عمار کہاں ہے؟ این ابن تیہان، ابن تیہان کہاں ہے؟ این ذو الشہادتین، خزیمہ ابن ثابت کہاں ہے؟ پھر مولانا نے ان کی کوالٹی بتائی، ان کو میں کیوں یاد کروں؟ امام فرماتے ہیں وَأَيْنَ نُظَرَاؤُهُمْ، ان جیسے لوگ کہاں ہیں؟ یعنی مالک جیسے لوگ کہاں ہیں؟ عمار جیسا کون ہے؟ مالک۔ عمار جیسا کون ہے؟ قنبل۔ عمار جیسا کون ہے؟ قمیل۔ وَأَيْنَ نُظَرَاؤُهُمْ، ان جیسے لوگ کہاں ہیں؟ مولانا ان کی کوالٹی کیا؟ مولا فرماتے ہیں الَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ، ان لوگوں کی خصلت یہ تھی، کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے میرے راستے میں میرے منصوبوں کے لیے جان بازی کا عہد باندھا تھا، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی تھی، اس لیے الذین تعاقدوا علی المنیہ، جان بازی کے لیے۔ یہ لفظ منیہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے شہیدوں کے بارے میں استعمال کیا۔ شب عاشورہ جب بی بی زینب مولا حسین کے خیمے میں گئی اور بے چینی کا اظہار کیا، کیا آپ نے اپنے شہیدوں کو آزمایا؟ مولا نے فرمایا بلا قد بلوتم، میں نے ان کو آزمایا، ہاں، اور میں نے ان کو میرے راستے میں جان بازی کا اتنا ہی شوق پایا جیسے ایک چھوٹے بچے کو اپنے ماں کے سینے کا شوق ہوتا ہے۔ یہی لفظ منیہ استعمال کیا۔ مولا فرماتے ہیں ان کی کوالٹی، عمار جیسوں کی کوالٹی یہ ہے کہ تعاقدوا علی المنیہ، انہوں نے عقد باندھا ہے، عہد باندھا ہے میرے راستے میں جان بازی کے لیے۔ اور پھر وَأُبْرِدَ بِالرُّؤُوسِهِمْ إِلَى الْفَجَرَ، میرے راستے میں جان بازی کرنے کے نتیجے میں ان کے سر کاٹے گئے اور وہ سر فاجروں کے پاس لے جائے گئے۔ پھر نوفی بقالی کہتے ہیں جب یہاں مولا پہنچے، مولا نے کیا؟ اپنی محاسن کو پکڑا، فَأَطَالَ الْبُكَاءَ، بہت دیر تک علی اپنے ساتھیوں کو یاد کر کے رونے لگے۔ یہ وہ رونا نہیں ہے جو رونا جو بے عملی کی وجہ سے امام کو رلاتے ہیں، یعنی امام کو ان ساتھیوں کی جان بازی، وفاداری، اطاعت یاد کر کے امام رو رہے ہیں۔ فَأَطَالَ الْبُكَاءَ، اور دیر تک مولا کیا؟ روتے رہے۔ پھر دوبارہ اپنے ساتھیوں کو یاد کیا، فرمایا اوّ علی الاخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموہ، کہاں گئے میرے بڑے ساتھی؟ افسوس مجھے کتنی یاد آتی ہے اپنے ان ساتھیوں کی جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے۔ یہ گویا میں نے سنا نجیب صاحب شیعوں کی صفات کے بارے میں آپ نے گفتگو کی، یہ وہ شیعہ جو تبدیلی لانے والے شیعہ ہیں، جو سوسائٹی میں انقلاب لانے والے شیعہ ہیں، ان کا خاکہ کھینچ رہے ہیں۔ ان کے اندر کیسی کوالٹی ہونی چاہیے؟
اوے علی الاخوانی الذین طلبوا القرآن فاحکموا، کہاں ہے میرے وہ ساتھی جنہوں نے تلاوت قرآن کی اور فاحکموا اور تلاوت قرآن کا حق ادا کیا، مضبوطی کے ساتھ تلاوت قرآن کا حق ادا کیا۔ علی کے ماننے والوں کا قرآن کے ساتھ بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ ابھی 40 سے بہت سارے لوگ آئے ہوں گے، حبیب ابن مظاہر کی قبر پر جو چادر چڑھی ہے اس چادر پر مولا حسین کا جملہ لکھا ہوا ہے، حبیب خدا تمہارا بھلا کرے، لقد كنت تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، حبیب تو ان ساتھیوں میں سے تھا جو ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتا۔ میں ابھی زیب پیلس میں مسلمانوں کی پستی کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہو گئی؟ شیخ مرزا متری گفتگو کرتے ہیں، کیا یہ اسلام ہی کے اندر کوئی خامی ہے کہ مسلمان پیچھے رہ گئے؟ کیا یہ اسلام کے اندر کچھ کھوٹ ہے الیاذ باللہ جس کی وجہ سے مسلمان پیچھے رہ گئے، یا نہیں مسلمانوں کے اندر کھوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے؟ لمبی گفتگو ہے شیخ مرزا مطہری کی، پھر وہ ریزن بتاتے ہیں مسلمانوں کے آئندہ مسلمانوں کی پستی۔ ایک پستی کا سبب یہ کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ مسلمان قرآن کو تعویذ کے طور پر اپنے بازوؤں پر باندھتے ہیں، لیکن یہ تعویذ اگر پورا قرآن دائیں بھی بائیں بھی گلے میں بھی ہو تو انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک قرآن انسان کی زندگی میں نہ آ جائے، عمل میں نہ آ جائے۔ مولا فرماتے ہیں الذین تلوا القرآن فاحکموا، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور تلاوت قرآن کا حق ادا کیا۔ آج ہماری پستی، ذلت، رسوائی، انحطاط جو ظالم ہمارے سر پر مسلط ہو چکے ہیں، ہم سب پریشان ہیں، رات کو نیند نہیں آ رہی، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بیٹیوں کا کیا ہوگا، ہماری بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، ایجوکیشن کا کیا ہوگا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ مولا اپنے باکمال ساتھیوں کی باکمال صفات بیان کر رہے کہ ان کا قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط تھا۔ آج ہمارا موبائل کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے، قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں۔ آج ہمارا رسمی دین کے ساتھ رشتہ بڑا مضبوط ہے، حقیقی دین کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ان رسموں کے خلاف آواز بلند کی تو بدعتی، عزاداری مخالف، وہابی، وہاں سے پھنڈ لینے والا، یہاں سے پھنڈ لینے والا۔ اور بدقسمتی سے مجھ جیسے کچھ طالب علم بھی اس عوامی لہر کا ساتھ دیتے ہیں، اسی ہوا کے رخ میں بیٹھتے ہیں۔ ممبر پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہوا کا رخ موڑے، ہوا کے رخ پر نہ چلے۔ ہوا کے رخ موڑنے والوں کی کیا کوالٹی بڑھ جاتی ہے علی اور آل علی کی نگاہوں میں۔ آج ہماری بہت بڑی مشکل یہ ہے، ہمیں لوگوں پر اعتقاد ہے، علی کی عنایتوں پر اعتقاد نہیں ہے۔ آج سید علی خامنئی کو علی کی عنایتوں پر اعتقاد، اس لیے مشرق و مغرب کے شیطانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہے نا وہ پیام صاحب کا شعر کہ زمانہ میرا ہاتھ ہلا نہیں سکتا، میرا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے۔ ہم ذمہ دار انسانوں کے ہاتھوں میں ہمارا ہاتھ ہے۔ حق پرست انسانوں کی زندگیوں پر امام مہدی کل بھی سایہ فگن تھے، آج بھی ان کی عنایتیں سایہ فگن ہیں۔ کون اس دنیا میں خامنئی اور سیستانی اور نصر اللہ جیسے انسانوں کو سایہ کر رہے ہیں؟ امام مہدی کی عنایتیں سایہ کر رہی ہے، ورنہ مشرق کے امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، آل سعود کے ساتھ، اسرائیل کی خیانتوں کے مقابلے میں، سازشوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا آسان کام تھوڑی ہے۔ جب ان کی منصوبہ بندی دیکھتا ہے کہ وہ شیطانت میں کہاں پہنچ چکے ہیں، شیطانت میں البتہ امریکہ شیطانت میں کہاں پہنچ چکا ہے۔ میں اور آپ یہاں اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے، وہ امریکہ میں جا کر ہمیں مانیٹر کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اسرائیل تل ابیب میں بیٹھ کر ہمیں مانیٹر کر سکتا ہے، لائیو دیکھ سکتا ہے، لیکن انہی کے مقابلے میں، انہی شیطانوں کے مقابلے میں وہ لوگ بھی ڈٹے ہوئے جن کا رشتہ قرآن کے ساتھ ہے، جن کا رشتہ اہل بیت کے ساتھ ہے۔ کل رہبر معظم نے اشارہ کیا کہ مجھے اس سے پہلے کی پارلیمنٹ نے خط لکھا کہ بھائی
ہمارے دن ختم ہو چکے ہیں، اب آپ امریکہ کے مقابلے میں سرنڈر ہو جائیے، یورپ کے مقابلے میں سرنڈر ہو جائیے، ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ کل رہبر معظم نے کہا ہم سرنڈر نہیں ہوئے، جو ہمیں سرنڈر ہونے کے لیے کیا اکسا رہے تھے وہ ختم ہو چکے، ہمارا انقلاب زندہ ہے اور ہم زندہ ہیں۔ میں نے اس سے پہلے اسی بمبئی میں کہا لوگ علم کے نیچے معجزے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ستاروں میں معجزے ڈھونڈ رہے ہیں، آسمانوں میں معجزے ڈھونڈ رہے ہیں، اس آسمان کے نیچے اس زمین پر انقلاب خمینی سب سے بڑا معجزہ ہے، تعلیمات محمد و آل محمد پر پیروی کا معجزہ، تعلیمات محمد و آل محمد، اہل بیت کا دامن رکھنے کا معجزہ، اہل بیت کا دامن پکڑنے کا معجزہ، علی کے باعمل اور کام کے شیعہ بننے کا معجزہ۔ ڈٹا ہوا یہ سید، ڈٹا ہوا یہ سید، واللہ ان کے ڈٹے ہونے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی کوئی سہارا ان کو، بغیر سہارا کے ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے بھائی؟ سب مر چکے ہیں۔ پھر مولا آگے چل کر بیان کرتے ہیں کہ کہاں ہے میرے وہ ساتھی کہ جنہوں نے بدعتوں کے مقابلے میں جہاد کیا، بدعتوں کے مقابلے میں، بدعتوں کے مقابلے میں جہاد کیا۔ علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری، ایک شیعہ کی سب سے بڑی ذمہ داری، جب بدعتیں زندہ ہوں تو علماء ان بدعتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ اگر علماء بر وقت بدعتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو ہمیں کم نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جب بدعتیں ہر طرف سایہ فکن ہوں تب ان کو ختم کرنے کے لیے حسین علیہ السلام جیسے اماموں کو قربان ہونا پڑتا ہے۔ اگر بر وقت انسان بدعتوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ آج کام کا شیعہ، ہمارے زمانے میں کام کا شیعہ قاسم سلیمانی اور ابو مہدی تھے، ہمارے زمانے میں کام کے شیعہ بقول خود قاسم سلیمانی کے، سلیمانی فقط انقلابی شیعوں کے لیے قربان نہیں ہوئے، سلیمانی فقط انقلابی جوانوں کے لیے میدان میں نہیں اترتے تھے، سلیمانی اپنے کو گناہگار شیعوں کا بھی پاسبان اور محافظ سمجھتا تھا۔ ہم نے جو ڈویژن کر کے رکھا ہے نا، ہمارے ہاں ایک ڈویژن ہے نا، یہ انقلابی شیعہ ہے، یہ غیر انقلابی شیعہ ہے، شیعہ طبقے کی، انقلابی طبقے بھی میری ذمہ داری، غیر انقلابی طبقے۔ آج ایران میں حجاب کی کرائسس جاری ہے۔ شہید سلیمانی نے علماء کے درمیان تقریر کی، کہاں یہ جو بے حجاب عورتیں آپ کو تہران کی گلیوں اور سڑکوں میں دکھائی دے رہی ہے، ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار دو۔ سلیمانی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ سلیمانی کہیں سے جا رہے تھے، ٹریفک میں ہم رکے تو باہر سے کسی لڑکی کو پتا چلا گاڑی میں شہید سلیمانی ہے، انہوں نے گاڑی کا کار کا شیشہ کھٹکھٹایا، کہا سردار نے شیشہ نیچے کیا، کہا بیٹی کیا کرنا ہے، کہا سردار ہے، کہا میں سردار ہوں۔ وہ واقعاً دلوں کا سردار تھا، دلوں پر حکمرانی تھی، کہا نیچے اتریں گے میں آپ کے ساتھ سیلفی لوں۔ آج ہمارے قوم کے جوانوں کا ہمارے ساتھ اتنا قریبی ریلیشن نہیں ہے، ہمارے قوم کے جوان ہم سے ڈرتے ہیں، ہمارے سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، ہم بھی ان کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ سلیمانی دلوں میں بسے ہوئے تھے، وہ نیچے اترے، ان کے ساتھ سیلفی لی۔ دوستوں نے اعتراض کیا سردار بے حجاب تھے، کہا کیا ہوا، یہ ریسپیکٹ دینے سے شاید اس کے سر پر حجاب آ جائے، یہ ریسپیکٹ دینے سے، یہ احترام دینے سے اس کے سر پر احترام آ جائے۔ آج کام کا شیعہ بننے کی ضرورت ہے، ابو مہدی جیسا شیعہ۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ عرض کیا، انٹرنیٹ ایک ٹی وی ہے، نصر ٹی وی، انٹرنیٹ ٹی وی ہے، اس کے ایک مدیر ہے حسینی، ان کا کہنا ہے جب موصل میں جنگ ہو رہی تھی، میری آخری بات، جن کو کھانا لگانا وہ کھانا تیار کر سکتے ہیں، پلیٹوں میں آپ کیا رکھ سکتے ہیں، بھائی کھانا بہت امپورٹنٹ ہے، کھانا مجلس کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے قوم کی اکثریت اس وقت مجلس میں حاضر ہوتی ہے جب کھانا تقسیم ہوتا ہے، کیونکہ یہ امپورٹنٹ حصہ ہے نا، یہ امپورٹنٹ حصہ ہے۔ تو یہ حسینی کہتے ہیں میں جب موصل کو فتح کیا، ابو مہدی نے، سلیمانی نے، خامنئی اور سیستانی کے لشکر نے، ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں خامنئی اور سیستانی کا آپس میں کلیش ہے، نہیں، ان دونوں نے شیعت کی بقا کے لیے آپس میں ہاتھ دے کے رکھا ہے۔ اب ضروری تھوڑا ہر چیز کو اعلان کیا جائے،
سیستانی صاحب اعلان کرتے ہیں میری ہر نماز میں، ہر نماز شب میں خامنہئی صاحب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. خامنہئی صاحب کہتے ہیں سیستانی صاحب نجف اور شیعت کی آبرو ہے، روح ہے. دونوں صحیح. اولاد زہرا کا حق ادا کر رہے ہیں، امام زمانہ کی جانشینی کا حق ادا کر رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں. دونوں نے مل کر زمانے کی خطرناک لشکر، جس کے پیچھے امریکہ تھا، جس کے پیچھے کیا یورپ تھا، جس کے پیچھے تمام عرب خبیث تھے، دونوں ان سیدوں نے اپنی منصوبہ علوی منصوبہ بندی کے ذریعے ان شیطانی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا. عمل سے ہمیں بتا دیا شیعت کے چیلنج کا کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے. یہ حسینی کہتے ہیں جب موصل کو فتح کیا گیا داعش کے چنگل سے، تو میں ایک ڈاکیومنٹری بنانے کی غرض سے ابو مہدی سے انٹرو لینے کے لیے گیا. کیسے کام کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں، آخری میری بات، کام کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں. کہا میں جب اندر گیا تو ان داعش کے بچوں کو، داعش کی فیملی کو، داعشی خود جنگجو فرار کر چکے تھے، ان کے فیملیز کو ایک ہائر سیکنڈری اسکول میں رکھا گیا تھا. میں جب اندر ہوا تو میں نے صحن میں دیکھا، تو جو میرے ساتھ ٹرانسلیٹ تھے انہوں نے کہا وہ ابو مہدی ہے. میں نے دیکھا ابو مہدی کے گود میں 2-3 بچے ہیں اور وہ ان کو چہرہ صاف کر رہے ہیں، ان کے بالوں کی کنگھی بھی کر رہے ہیں. تو میں نے عربی ٹرانسلیٹر سے کہا کیا ابو مہدی کی فیملی بھی یہاں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا ان کے گود میں یہ کون سے بچے ہیں؟ کہا یہ داعشی جنگجو کے بچے ہیں. یہ داعشی جنگجو کے بچے ہیں. کیا ہمارا ان 2 مہینے 8 دن 10 دن عزاداری کرنے کے بعد ہمارا دل اتنا بڑا ہوا ہے ہم سے اختلاف کرنے والے شیعوں کو، بچوں کو ہم گود میں لے سکے، ان کی ایجوکیشن کی فکر کریں، ان کی دین کی فکر کریں، ان کی تعلیم کی فکر کریں، ان کی مستقبل کی فکر کریں؟ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اصول دین فقط 5 نہیں ہیں، اصول دین 6 ہیں. ہماری تنظیم کو بھی ماننا اصول دین میں سے ہے، ہمیں ہمارے مولوی صاحب کو بھی ماننا اصولی دین میں سے ہے، ہمارے ادارے کو ماننا بھی اصولی دین میں سے ہے. اگر کوئی توحید کو مانتا ہے ہمیں نہیں مانتا ہے، نہیں یہ تو دین سے خارج ہے، لہذا اس کے بچوں کی ذمہ داری ہمارے شانوں پر نہیں ہے، اس کی بچوں کی ایجوکیشن ہمارے شانوں پر نہیں ہے. ایسے شیعہ ہو چکے ہیں. تو کہا نہیں یہ تو داعشی جنگجوؤں کے بچے ہیں جن کو ابو مہدی نے، سیستانی کے سولیجر نے، سیستانی کے کمانڈر نے آج ہر گھر میں، ہر بستی میں، ہر اس طرح کے کمپلیکس میں، ہر اس طرح کی کیا کالونی میں اس کیلیبر کے اس طرح کے جگر رکھنے والے شیعوں کی ضرورت ہے. کیا آپ میں سے کسی کے اندر اتنا بڑا کلیجہ ہے وہ اس کمیونٹی میں رہنے والے کسی ہندو کو اس طرح پیار دے سکتا ہے؟ کیا آپ کے اندر اتنا کلیجہ ہے کہ آپ مجلس میں تبرک اضافی لائے کہ بھائی آس پاس میں جو ہندو لوگ رہتے ہیں ان کے گھروں تک بھی یہ تبرک پہنچا دیں؟ اگر ہمارے اندر یہ روش آ جائے، یقین مانو ٹی وی کے سکرینوں پر میڈیا میں جو نفرتوں کی کیا پرچار کرتے ہیں، ہم ان نفرتوں کا اس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں. علی نے تو یہی کیا، ورنہ علی کے کتنا پروپیگنڈا تھا علی کے خلاف. رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں لوگ علی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، اور علی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں اس پروپیگنڈا کا توڑ کیسے کرتے تھے؟ غریبوں، مسکینوں، بے سہارا انسانوں کے دروازے پر ان کی ضروریات پہنچا دیتے. ہم نے بہت کھایا، اب وقت آ گیا کھلانے کا. ہم نے بہت کھایا، اب وقت آیا ہے کھلانے کا. تو یہ حسینی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ ابو مہدی، مہندس ابو مہدی، انجینئر ابو مہدی، خامنئی اور سیستانی کا ابو مہدی کا تعجب ہو رہا ہے کہ ان کے گود میں داعشی جنگجوؤں کے بچے ہیں. یقین مانو جو داعشی جنگجو فرار کر چکے ہیں ان کو اطمینان ہے ہمارے بچوں کو ہمارے گود میں وہ پیار نہیں ملے گا جو علی کے ماننے والے ابو مہدی اور سلیمانی کے گود میں پیار ملے گا. یعنی وہ مطمئن ہے ہمارے بچے امانت داروں کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے بچے درد دل رکھنے والے انسانوں کے ہاتھ میں، انسانی حقوق، انسانی رائٹس کی پاسداری کرنے والے انسانوں کے ہاتھ میں، فوجیوں کے ہاتھ میں. اسی لیے خامنئی صاحب نے کہا سلیمانی، ابو مہدی جیسے لوگ میدان جنگ میں بھی شریعت، اہل بیت کے اصول و تعلیمات کو پاس و لحاظ رکھتے تھے. جنگ میں
اور میں اور آپ نارمل زندگی میں بھی اہل بیت علیہ السلام کے اصول و تعلیمات کا پاس و لحاظ نہیں رکھ پاتے. ہماری گھر کی چہار دیواری کے اندر میں بھی ہم اہل بیت کے تعلیمات، اہل بیت کے اصول اور شریعت کا پاس و لحاظ نہیں رکھ پاتے. ابھی اگر ہم گھر سے جائیں گے، ہماری بیوی سو گئی ہوگی اور ہمیں اب چائے کا پینے کا کیا شوق پڑ جائے تو ہم بیوی کو جگائیں گے، مجھے چائے پینی ہے. اگر آپ کے ساتھ 2-3 ساتھی ہوں اور گھر لے کے جائیں گے، اولم تو ایسے موقع پر ایسے لوگوں کو گھر لے کے جانا چاہیے. آپ کی بیوی دن بھر کا کام کر کے تھک گئی ہوگی. خدا ہم سب کو اہل بیت کا کام کا شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائیں. خدا ہم سب کو اہل بیت کے منصوبوں کو جامع عمل پہنانے کی توفیق عنایت فرمائیں. خدا ہم سب کو اہل بیت کا وفادار شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائیں. خدا ہم سب کو اہل بیت کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائیں، جنہوں نے اہل بیت کے منصوبوں کے لیے اپنی زندگیاں واقف کی، جن شہیدوں نے اہل بیت کے مقدس مقامات کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، جنگل بسائے، صحرا بسائے، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو تنہا چھوڑا. سلیمانی جیسے شہید، ابو مہدی جیسے شہید، ان شہداء کے درجات بلند ہے. خدا ان تمام شہداء کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائے. ان تمام شہداء کی شفاعت ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، جن لوگوں کا ہماری گردنوں پر حق ہے، ان سب کو ان شہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں. امام مہدی کو جن کوالٹی کے شیعوں کی ضرورت ہے، ہمیں وہ کوالٹی کا شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائیں. ہم سب کو اہل بیت اور امام زمانہ کے مشن کو آلیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. امام مہدی جیسی زندگی چاہتے ہیں، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. ایسی زندگی جس زندگی کا خریدار امام مہدی بنے، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. جن جوانوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، ان کی دین و دنیا کو آباد فرمائیں. جو علماء کرام اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اس مجلس کی انہوں نے رونق بڑھائی ہے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. جن ماں باپ نے ان دین کے خدمت گزاروں کی تربیت کی ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو کروٹ کر جنت نصیب فرمائیں. اگر وہ زندہ ہو، ان کا سایہ ان کے سروں پر، ہم سب کے سروں پر، آپ کے سروں پر دراز فرمائیں. امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی تاجیل کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے.